خاموش چیخ۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کے بیچ رہ کر بھی تنہا ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں، ہزاروں کہانیاں سناتی ہیں، لیکن ہم صرف وہی سنتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ ہمارے کان دوسروں کے درد کی آواز سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، یا شاید اس لیے کہ ان آوازوں کو سننا ہمیں اپنے آرام دہ خول سے باہر نکال دیتا ہے۔ نائلہ بھی ایسی ہی ایک لڑکی تھی۔ وہ اسکول آتی، ہر روز سب کے ساتھ بیٹھتی، مگر پھر بھی سب سے الگ تھی۔ اس کے اندر ایک گہرا سمندر تھا جس کی لہریں کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ وہ ہجوم میں رہ کر بھی تنہا تھی۔ اس کی موجودگی ایک سائے جیسی تھی۔ نہ کسی سے بات، نہ کوئی دوست، نہ کوئی شکایت۔ اس کے ہونٹ ہمیشہ سلے رہتے تھے۔ اساتذہ جب اس سے سوال کرتے تو وہ صرف نظریں جھکا لیتی، جیسے اس کی روح کسی اور جگہ قید ہو یا الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے ہوں۔ اس کے ہونٹ خاموش رہتے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نہ کہی جانے والی داستان چھپی ہوتی تھی، ایک اذیت، ایک کرب جسے کوئی پڑھ نہیں پایا تھا۔ اس کے کلاس فیلو اسے پتھر کی گڑیا کہتے تھے، کیونکہ اس کے چہرے پر کبھی کوئی جذبہ نظر نہیں آتا تھا، نہ خوشی، نہ غم، بس ایک خالی پن۔ اسکول سے گھر جاتی تو وہاں بھی خاموشی نہیں ملتی تھی، بلکہ چیخ و پکار، لڑائیاں اور ایک ایسا باپ جس کی موجودگی ہی اس کا دم گھونٹ دیتی تھی۔ اس کے گھر کی دیواریں روزانہ کی تکرار اور والد کی سخت مزاجی کی گواہ تھیں۔ اس کا بچپن جو معصوم ہنسی اور کھیلوں سے بھرا ہونا چاہیے تھا، اس کے گھر کی چار دیواری میں مدھم پڑ چکا تھا۔ والد کے رویے نے اس کے ننھے سے وجود کو سہما دیا تھا، اور اس کے اندر ایک ایسا خوف گھر کر گیا تھا جس نے اسے مکمل طور پر خاموش کر دیا۔ نائلہ یہ سب برسوں تک سہتی رہی۔ اس کے نازک کاندھے کم عمری میں ہی اس بوجھ تلے دب گئے تھے۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار اس نے کھل کر کب سانس لی تھی۔ اس کی زندگی ایک قید خانے سے کم نہیں تھی۔ اس کا واحد دوست، اس کی ہمراز، اس کی ڈائری تھی۔ وہ ہر روز اس میں اپنے دل کا حال لکھتی، اپنے دکھ، اپنی مایوسی، اور وہ تمام باتیں جو وہ کسی اور سے کہہ نہیں پاتی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، میں مرنا نہیں چاہتی، لیکن جینا بھی نہیں چاہتی۔ کاش کوئی میری خاموشی سن لے، کاش کوئی مجھے اس دلدل سے نکال لے۔ یہ خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس کی ڈائری اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کا آخری ٹھکانہ تھی۔ یہ اس کی تنہا دنیا کا واحد گواہ تھی۔ پھر ایک دن اسکول میں ایک نئی لڑکی آئی، اروبا۔ اروبا نائلہ کے بالکل برعکس تھی۔ وہ زندہ دل، شرارتی اور دوسروں سے گھل مل جانے والی تھی۔ اس کی ہنسی پورے کلاس روم میں گونجتی تھی۔ اروبا نے نائلہ کی خاموشی کو محسوس کیا، اس کے چہرے پر چھپی اداسی کو پڑھا، اور اس سے بات کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں تو نائلہ نے اسے بھی نظر انداز کیا۔ اس نے خود کو مزید سمیٹ لیا، کیونکہ اسے لوگوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ہر کوئی اسے نظر انداز ہی کرے گا، جیسے آج تک ہوتا آیا ہے۔ لیکن اروبا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ روزانہ نائلہ کے پاس جاتی، اسے اپنی باتیں سناتی، چاکلیٹ دیتی، اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سکھایا۔ اروبا کی دوستانہ طبیعت نے نائلہ کے اندر چھپی دنیا کو ہلکا سا جھنجھوڑا، جیسے ایک چھوٹے سے پودے کو پہلی بار سورج کی روشنی ملی ہو۔ نائلہ کو محسوس ہوا جیسے کوئی واقعی اس کی پرواہ کر رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو اس کے سائے کو دیکھ کر بھاگتا نہیں ہے۔ پہلی بار نائلہ نے اپنی ڈائری کسی کو دکھائی۔ اروبا نے جب اس ڈائری کے اوراق پلٹے تو اس کی ہنسی غائب ہو گئی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ ڈائری میں ایک ایسا راز لکھا تھا جس نے اروبا کے ہوش اڑا دیے۔ میرے ابو میرے ساتھ جب میں چھوٹی تھی، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، ان کی نظریں ہمیشہ مجھ پر رہتی تھیں۔ اور پھر ایک دن اندھیرا چھا گیا، میری روح کانپ اٹھی، اور میں نے محسوس کیا کہ میرا بچپن مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ میرا باپ تھا، لیکن اس نے مجھے ایک زخم دیا جو کبھی بھر نہیں سکے گا۔ یہ الفاظ پڑھ کر اروبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کا دل لرز گیا، اسے لگا جیسے وہ خود بھی اس درد سے گزر رہی ہو۔ لیکن نائلہ خاموش بیٹھی رہی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ برسوں کے درد کو پتھر کی طرح اپنے اندر سمیٹ چکی تھی، جیسے اس نے یہ سب کچھ قبول کر لیا ہو۔ اروبا نے اسے گلے لگایا، اور وہ پہلی بار برسوں بعد
किसी के कंधे पर सर रखकर रोई। वो आंसू बरसों के बंद टूटे हुए बंधन की तरह बह निकले। फिर आई वो रात, एक ऐसी रात जो नायला की जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। इस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। नायला ने चुपचाप अपने कमरे में दराज खोली, जिसमें वो चाकू रखा था जो उसने जाने कब से छुपा रखा था। इस चाकू की चमक उसकी आंखों में एक नया इरादा जगा रही थी। उसने चाकू निकाला और अपनी डायरी मेज पर रख दी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी और दुनिया में भटक रही हूं, या शायद उनमें एक फैसला था जो वो बरसों से किए बैठी थी। उसके हाथों में कोई कपकपी नहीं थी। उसका चेहरा पुरसुकून था, लेकिन ये सुकून किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। रात के सन्नाटे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला, एक साया अंदर दाखिल हुआ, और फिर वो चीख जो बरसों से उसके अंदर बंद थी, उस रात लहू बनकर बह निकली। वो चीख जो उसके बचपन में दबा दी गई थी, वो चीख जो उसकी हर रात के ख्वाबों में गूंजती थी, आज उसने हकीकत का रूप ले लिया था। उस रात की चीख ने न सिर्फ उस घर की दीवारें हिलाएं, बल्कि उसने एक ऐसी हकीकत को बेनकाब किया जो बरसों से पर्दों के पीछे छुपी थी। सुबह जब सूरज की किरणें फूटे और शहर जाग उठा, तो एक खौफनाक मंजर सामने था। पुलिस आई, सायरन की आवाजें गली में गूंज रही थीं। पड़ोसी हैरत और खौफ से जमा हो गए थे। नायला जमीन पर बैठी थी, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसके हाथ में खून आलूद चाकू था। उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक खालीपन, एक गहरी तस्कीन, जैसे उसने बरसों का बोझ अपने कांधों से उतार दिया हो। अफसर ने हैरानी से पूछा, ये क्या किया तुमने? नायला ने बस एक जुमला कहा। उसकी आवाज में गहरा ठहराव था, जैसे वो कोई बहुत पुरानी कहानी सुना रही हो। ये खामोशी बहुत शोर मचाती है, बस आज मैंने उसे जबान दे दी। नायला को कैद कर लिया गया, लेकिन उसकी डायरी अदालत में सब कुछ बोल गई। हर लफ्ज, हर जुमला नायला के दर्द, उसके कर्ब और उसकी बेबसी की कहानी सुना रहा था। वो डायरी गवाह बनी इस अजियत की जो एक मासूम बच्ची ने बरसों तक बर्दाश्त की थी। वुकला, जज और वहां मौजूद हर शख्स नायला की कहानी सुनकर सकते में आ गया। आंखों में आंसू थे और दिलों में एक अजीब सा दुख। और पहली बार दुनिया ने उसकी खामोशी को सुना, उस चीख को जो उसके अंदर गूंजती रही थी लेकिन कभी बाहर नहीं आई थी। ये सिर्फ नायला की कहानी नहीं थी, ये उन तमाम खामोश चीखों की कहानी थी जो हमारे आसपास दब जाती हैं, जिन्हें हम सुनने की कोशिश नहीं करते। ये उन गिनत नायला की कहानी है जो आज भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। नायला का मामला एक मिसाल बन गया कि किस तरह हम अपने आसपास के लोगों की खामोशी को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि एक खामोश चेहरा क्या कुछ छुपा सकता है? क्या हम इस खामोशी को सुन सकते हैं जो हमारे आसपास गूंज रही है? अगर आपके आसपास कोई नायला है, तो उसकी खामोशी को सुनने की कोशिश करें। शायद वो चीख रही हो, शायद वो खुद को बचाना चाहती हो, या किसी और को। याद रखें, कभी कभी सबसे खामोश इंसान ही सबसे ज्यादा चीख रहा होता है। अगर उस खामोश चीख की कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो उस पर लाइक करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। और ऐसी ही हकीकत के करीब गहरी और खामोशी को तोड़ती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मजीद ऐसी आवाजें बनने का हौसला देगा जो दबी हुई चीखों को दुनिया के सामने ला सकें।